مسلم شریف کا بہت مشہور تو یہی ہے جو لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں کہ یہ حدیث شریف کہاں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، یہ مشکات شریف میں ہے، یا اور احادیث کی جو کتب جن کے نام عام طور پہ لوگوں کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان کتب کی شناسائی اور ان سے واقفیت عام مسلمانوں کو کسی حد تک ہوتی ہے، خاص طور پر بخاری شریف سے تو بہت زیادہ لوگ واقف ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو ان کی بدقسمتی سے جنہوں نے اپنے ذمہ دنیا میں یہ لے لیا ہے کہ ہم نے اس دین کو نعوذ باللہ من ذالک ناکام کرنے کی کوششیں کرنی ہیں یا لوگوں کا تعلق برسالت کمزور کرنا ہے، ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ کتب احادیث اس زمانے میں نہیں تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں۔ کوئی 3 صدی ہجری میں، کوئی 4 صدی ہجری میں، کوئی 2 صدی ہجری میں، لیکن اس زمانے میں نہیں تھی جب آپ سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم ان پر کیسے اعتبار اور اعتماد کریں کہ یہ وہی اقوال مبارکہ ہیں، یہ وہی احادیث طیبہ ہیں جو سرکار کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔ یہ چونکہ بعد میں لکھی گئی ہیں، بعد میں یہ کتابیں ترتیب کی گئی ہیں، لہذا ان کو شریعت میں حجت یا شریعت میں ان کو وہ حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا خیال ہے کہ انہیں احکام شریعت کا ماخذ اور سورس بنا لیا جائے۔ یہ وہ ایک اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہیں، اس نسبت سے یہ موضوع ہے کہ ہم اس بات پر نظر کریں کہ احادیث طیبات واقعی بعد میں ترتیب دی گئی ہیں اور لکھی گئی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ان کی کوئی اہتمام کے ساتھ اس طرح کی ترتیب یا تحریر موجود تھی، یا ان کی کوئی شریعت میں کیسی حیثیت تھی کہ علماء امت نے ان کو بطور ماخذ احکام شریعت تسلیم کیا ہے۔ اس نسبت سے حاضرین محترم یہ عنوان ہے جمع و تدوین حدیث۔ جمع کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ جمع کرنا، اور تدوین کا مطلب ہے جسے آپ انگلش میں کہہ لیں کہ ان کی ایڈیٹنگ بھی ہے، کہ ان کی ترتیب کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں، مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ تو یہ جمع و تدوین حدیث اس نسبت سے اس موضوع کا انتخاب ہوا ہے کہ ہم اس غلط فہمی سے بھی نکل آئیں کہ یہ کبھی بعد میں بنائی گئی ہیں، نعوذ باللہ، یا لکھی گئی ہیں۔ اگر یہ سازش دیکھو کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ امت میں خدا نخواستہ یہ نظریہ فروغ پا جائے کہ احادیث طیبات بعد میں لکھی گئی ہیں، یہ کتب اس وقت نہیں تھیں، اگر خدا نخواستہ امت کے لوگ یہ نظریہ قبول کر لیں تو اس سازش کا اگلا ہدف کیا ہوگا، اگلا قدم کیا ہوگا؟ وہ قرآن حکیم ہوگا کہ قرآن حکیم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب آپ پر نزول وحی ہو رہا تھا، اس زمانہ میں اس طرح اس کی ترتیب یا اس طرح تحریر نہیں تھی کہ جو ایک جگہ پر کسی کتاب میں جمع ہو۔ یہ صحابہ کرام میں سے اللہ پاک نے فضل فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اور نیک مشورہ سے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو باقاعدہ اس تدوین کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں اس کی امت میں باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ اشاعت ہوئی۔ اگر خدا نخواستہ امت یہ نظریہ تسلیم کر لے یا اس خیال کو قبول کر لے کہ احادیث کو اس لیے پیچھے کر دیا جائے یا قبول نہ کیا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے بعد میں ترتیب دی گئی ہیں، ان پر اعتبار نہیں ہے، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کیسے ٹارگٹ بن جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد میں ترتیب دیا گیا ہے، بعد میں اس طرح امت کے سامنے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ بڑی گہری سازشیں ہیں جو دین کے خلاف ہیں، یہ ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہیں۔ اہل ایمان کا، اہل علم کا، علماء امت کا احسان ہے اس امت پر کہ اٹھنے والے فتنوں کے سامنے اس جگہ پہ بند باندھ دیتے ہیں کہ یہ آگے پھیل کر اللہ پاک کی ذات کو اور توحید کو داغدار نہ کرے۔ یہ بڑا احسان ہے امت پر علماء کرام کا، اور اس احسان کو سمجھنا چاہیے۔ موضوع چونکہ ایک بڑا باؤنڈڈ ہے، حد کے اندر ہے،
اتنے مختصر سے وقت میں بڑا مشکل ہے کہ اس موضوع کو سمیٹ بھی لیا جائے. یہ محض اشارات ہیں اور توجہ ہے آپ حضرات کی اس بات کی طرف کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ہماری یہ کلاسز شوق دلائیں گی اور ضرورت کا احساس دلائیں گی، اور اس کے بعد اس ضرورت کے پیش نظر اور طلب کے پیش نظر آپ کو توجہ دلائیں گی کہ اہل علم کی مجالس میں بیٹھ کر اپنے ان مضامین کو، ان علوم کو اور جلال دیں اور ان کو ترقی دیں اور ان سے کچھ اخذ کریں تاکہ مضبوطی آ جائے. میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ حدیث طیبات، حدیث شریف ہم عام طور پہ جو سنتے ہیں ایک ہر لفظ کا اپنا معنی ہوتا ہے. حدیث کا محض لفظی معنی تو یہ ہے کہ بات وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ کسی ایک خاص موقع پر، خاص مضمون پر اتنے زیادہ شہرت پا جاتے ہیں علمی طور پر کہ پھر وہ لفظ جب بھی بولا جائے اس کا اپنا لفظی معنی جو بھی ہو فوراً ذہن اس چیز کی طرف جاتا ہے جس کے لیے وہ لفظ دنیا میں شہرت پا چکا ہوتا ہے. لہذا لفظ حدیث اب اتنا شہرت پا گیا ہے اور خاص ہو گیا ہے اس مبارک قول کے ساتھ اور اس مبارک ہستی کے ساتھ کہ جب بھی لفظ حدیث بولا جائے گا تو سب سے پہلے فوراً ذہن اس بات کی طرف ہی جانا ہے کہ یہ قول ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور جب اقوال مصطفیٰ حدیث شریف ہیں تو ایک قول اہل علم، اور میں معذرت چاہتا ہوں اپنے، میں اساتذہ گرامی کہوں گا کہ استاد ہیں کہ میں بھی ان سے سیکھتا ہوں، اپنے مشائخ ہیں، میں یہ باتیں اپنے لیے کر رہا ہوں اور آپ کے لیے، ان حضرات کے لیے نہیں ہے. ان سے میں نے سیکھنا ہے اور ان سے اصلاح بھی لینی ہے جہاں کہیں غلطی ہوگی، اور اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ برسر ممبر یہاں پہ کھڑے ہوئے بجائے اس کے کہ کوئی میری غلط بات سن کے چلا جائے، آگے غلط پھیلا دے. کسی جگہ پہ کسی موقع پر اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا اپنے بزرگوں کا، اور مجھے اس میں بالکل کوئی ذرہ بھر بھی تردد نہیں ہوگا اپنی اس بات کو بدلنے میں یا اس کی اصلاح کو قبول کرنے میں. عرض میں یہ کرنے لگا تھا کہ جو اہل فن لوگ ہیں یا لغت اور زبان کے ماہرین لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک قول ہوتا ہے، قول کا مطلب ہے بات، اور ایک مقولہ ہوتا ہے اور ایک قائل ہوتا ہے. قائل تو وہ ہستی ہوتی ہے جس نے وہ بات کی ہوتی ہے، اور قول اس کی بات، اور مقولہ وہ آگے جو بات بولی جاتی ہے وہ الفاظ مقولہ کہلاتے ہیں. اور جو اقوال مصطفیٰ ہیں ان کا درجہ حدیث کا ہے. قرآن پاک کی شان اپنی جگہ پر کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے، کوئی اس سے موازنہ نہیں ہے، کوئی اس کی برابری نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن جب اللہ رب العزت قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمائے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس قل سے تو آرڈر ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ فرمائیں، کہیے آپ. تو اگلا جو جملہ جتنا بھی آ گیا ہے سورۃ الاخلاص کا، وہ اس کا قائل اللہ کے حکم سے کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ ایک طرف اللہ رب العزت کی نازل کرتا آیات طیبات ہیں، اور دوسری طرف وہ مقولہ بھی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ کے حکم سے آپ قائل ہیں اس قول کے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس